قاری علی مرتضیٰ ایک قاری صاحب ہیں، ان کی گزارش ہے کہ ہمارا بیٹا ہے کہ ان کی 10 منٹ کی تقریر کرائی جائے۔ اب میں مختصر تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری کلیم اللہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو انشاءاللہ علماء کرام آپ کو خطابات سنائیں گے اور آپ نے سبھی نے سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی علماء بھی بیان کریں گے، ان کو ساروں کو سننا ہے۔ وعدہ کرتے انشاءاللہ سنیں گے نا، سنو گے کہ سمو گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سننا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے جائیں۔ یہ محفل بڑی بابرکت ہے۔ تو میں صرف 10 منٹ ذکر کے متعلق بیان کرنے لگا ہوں۔ تو ذکر کرنے کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں، نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں، کرنے کے فائدے کیا ہیں اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں۔ 2 مقامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ذکر کہتے کسے ہیں۔ ایک تو عام جو ہم ذکر کرتے ہیں، صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، تو اس کے علاوہ 2 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر اس کے لفظی ترجمے پہ غور کیا جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ دیکھیں انا کا معنی ہے بے شک ہم نے، نحن کا معنی بھی ہے ہم نے، نزل کا معنی اتارنا، اور نا آگے ضمیر آگے جمع متکلم کی، اس کا معنی بھی ہے ہم نے۔ انا ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا اتارا ہم نے۔ اب ہم نے 3 دفعہ اور اتارا 1 دفعہ، کیونکہ جس بات کے اندر زور ہوتا ہے، جو بات اہمیت والی ہوتی ہے، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جیسے یہ پنکھا میں نے لگوایا، میں نے، یہ قالین میں نے بچھوایا، میں نے۔ آپ کو میں ایک جھٹکی مثال دیتا ہوں۔ ایک عورت ہو، وہ بڑا اچھا سالن بنایا اس نے، تو اس کا خامد آیا، اس نے کھانا مانگا تو کھانا آگے رکھا، تو بیوی پوچھتی ہے کہ آج کھانا چنگا پکیا ہے، آج سالن چنگا پکیا ہے؟ آج پتہ ہے نا بھی سالن چنگا پکا، جڑے دن چنگا نہ پکا لاگے بہندی نہیں۔ آج سالن چنگا پکیا ہے؟ ہاں بڑا چنگا پکیا ہے۔ آگے کیا کہتی ہے؟ اے میں پکایا، میں۔ اب میں 2 دفعہ پکایا 1 دفعہ۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے ہم نے نازل کیا، ہم نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر کہا ہے۔ اور دوسری چیز کس کو ذکر کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ لفظ اکبر آیا ہے، کبیر کا معنی بھی بڑا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اکبر لفظ آ جاتا ہے، اسم تفصیل کا صیغہ ہے، جب لفظ اکبر آیا اس وقت پتہ چلا کہ ذکر بہت بڑے ہیں لیکن نماز سے بڑا ذکر نہیں۔ جس طرح اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کے آگے کبیر لگایا جائے، اس کا معنی بھی بڑا ہے، لیکن جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس وقت معلوم ہو گیا کہ اللہ
اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ذکر بڑے ہیں، قرآن میرا ذکر ہے، باقی اذکار میرے ذکر ہیں، لیکن سب سے بڑا ذکر ہے تو وہ نماز ہے۔ تو نماز کے متعلق تو آپ نے والد صاحب سے ساری باتیں سنی ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو ذکر کہا جاتا ہے، ایک عام جو اذکار ہیں، نماز، قرآن۔ اب جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب جی دم کرنا، ہر وقت سر میں درد رہتی ہے، جسم جو ہے وہ ایسے بے جان جا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، اذکار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ یہ تو ہو گیا فائدہ۔ وقت تھوڑا ہے اسی لیے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ آگے اب میں بتانے لگا ہوں جو ذکر نہیں کرتا اس کو نقصان کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرا ذکر نہیں کرتا، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، دو سزائیں ملتی ہیں، ایک دنیا میں سزا ملتی ہے اور ایک آخرت میں سزا ملتی ہے۔ دنیا میں کیا سزا ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے کاروبار کو تنگ کر دوں گا۔ اگر لاکھ پتی ہے، مسائل بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں، اگر کروڑ پتی ہے، مسائل بھی کروڑوں کی تعداد کے اندر ہیں۔ گندم کی پکی ہوئی روٹی کا ایک لقمہ نمازی اپنے منہ میں داخل کرتا ہے، قرآن پڑھنے والا اپنے منہ میں داخل کرتا ہے، اور وہی گندم کی پکی ہوئی روٹی کا ایک لقمہ بے نماز اپنے منہ میں داخل کرتا ہے، نمازی کھاتا ہے، شفا بن جاتی ہے، غذا بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے۔ وہی جب بے نماز کھاتا ہے، قرآن کا تارک کھاتا ہے تو وہ بیماری بن جاتی ہے اور جناب زحمت ہی زحمت بن جاتی ہے۔ یہ تو دنیا میں سزا ملتی ہے کہ جتنا مرضی پیسہ آئے گا، آئی کتنا لوگ کما رہے ہیں، کسی کی لاکھ روپے تنخواہ ہے، کسی کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، پوچھ لیں بس گزارا ہی ہو رہا ہے۔ تو جو خطیب حضرات ہیں، امام و خطیب ہیں، کسی کی 15,000 ہے، کسی کی 20,000 ہے، کہیں گے بس جی اللہ کا شکر ہے۔ جو مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب جی آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچے تو ماشاءاللہ 15-16 ہیں۔ تنخواہ کتنی ہے؟ بس الحمدللہ تنخواہ 20,000 ہے۔ تو جو وکیل صاحب ہے، ہاں بھی بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے تو 2 ہی اچھے ہیں نا۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ ہے۔ گزارا کیسے؟ با گزارا ہی ہوتا ہے، پوری پیندی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ یہ تو دنیا میں سزا ملنی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی تنگ کر دے گا، اس کے رزق کو تنگ کر دے گا، اس کی معیشت جو ہے وہ کمزور تر کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور کیا کہے گا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، مجھے اندھا کس نے کر دیا؟ فقد كنت بصیرا، میں تو بڑا دیکھنے والا تھا، مجھے تو عینک لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، میں ایک ایک میل دور سے آدمی کو دیکھ لیتا تھا، آج مجھے اندھا کس نے کر دیا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو دنیا میں رہ کر میرا ذکر بھول گیا، میری نماز بھول گیا، میرے قرآن کو بھول گیا، جا آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ گونگی ہو گئی زباں میری آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ نہیں کہ مجھ کو رب پہ یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ ہے کیا، کسی کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ ہے کیا، تو شرم سے میرے ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں مٹی سے لپٹی ہوئی کتاب کے بارے میں جو پوچھا تو میں گر گیا زمین پر قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یوں محسوس ہوا کہ وہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔